وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نمل درس کا نمبر ہے 1748، آیت نمبر 7، حصہ اول. آج کے سبق کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 7. لفظی ترجمہ: اس قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو. اللہ انی آنست نارا، مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے. سآتیکم منہا بخبرن، تو میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تستلون، یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. فلما جاءہا، جب وہ وہاں پہنچے، نودیا ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین. جب وہاں پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں، پاک ہے اللہ تمام جہانوں کا پروردگار. یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی ذرا پھینکو. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، یعنی جب لاٹھی پھینکی تو دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں. تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر تکلیف کے.
فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ نافرمان قوم ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، اور انہوں نے انکار کیا اور واستيقنتها انفسهم، حالانکہ ان کے دل ان کے قائل ہو چکے تھے، ظلماً وعلوا، ظلم اور علو غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو تم دیکھ لو کہ کیا ہوا انجام ان مفسدوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے سامعین کرام، اور سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ آخرت کے گرد گھومتا ہے۔ آخرت مطلب عمل کے نتائج۔ دیکھیں، انسان کی جو پیدائش ہے اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، انسان کی زندگی میں اس کے عمل کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ ایک انسان ظلم کر رہا ہے تو ظلم کرتے کرتے وہ مر جاتا ہے، ایک انسان تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو تقوی والی زندگی گزارتے وہ مر جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے نتائج اس کے سامنے دنیا میں نہیں آ رہے عام طور پہ۔ ہاں دیکھیں، آخرت کا ایک معنی یعنی آپ اپنے ذہن میں یہ ڈال لیں، آخرت کا مطلب جزائے اعمال، یعنی اعمال کا نتیجہ، اور اعمال کے نتائج میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی توفیق سے بتایا ہے کہ عمل کے ساتھ ہی اس کے نتائج شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک لحاظ سے اعمال کے نتائج شروع ہو جاتے ہیں، یہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے۔ بہرحال اچھا، اب آخرت کی بنیاد پر یہ دنیا قائم ہے، یعنی اس دنیا جو اللہ تعالیٰ نے کائنات ہمیں پیدا کی ہے اور ہمیں انسان کو پیدا کیا ہے، جو کہ مقصود کائنات ہے، جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے، اس کی زندگی کا اختتام کے ساتھ، یعنی انسان کے زندگی کے اختتام کے ساتھ اس کی حقیقی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں سے نتائج کا ایک حقیقی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، قبر کی زندگی کا میں کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ اعمال کے نتائج دنیا میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک لحاظ سے دنیا، یعنی ایک لحاظ وہ اتنا واضح ہے کہ آپ کو یقین کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا اور توفیق سے، کہ ایک تو جو نیکوکار ہیں ان کی دنیا اچھی ہو جاتی ہے، سکون، دل کا سکون اور اطمینان، کیونکہ ان کے دل تو اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے، اور جو اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں تو ان کی زندگی پریشان حال گزرتی ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا میں اس کی زندگی یعنی تنگ کر دوں گا، اس پہ ضنک کا، تو زندگی مطلب تن کیا، بدحال زندگی، پریشان حال زندگی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے سامنے کرام۔ عام طور پہ لوگ ہم مسلمانوں نے اللہ کی اطاعت، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منہ موڑ لیا ہے، اور اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں، اور ہم بدحال ہیں اور پریشان حال ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، اس میں مجھے کوئی خاص دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں۔ آپ یقیناً ہم لوگ عام طور پہ ہماری زندگی بدحالی میں گزر رہی ہے، ہر شخص
گلہ مند ہے، شکوہ ہے اور پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، مطمئن نہیں ہے کوئی اپنی زندگی پہ، اپنے حال پر کوئی مطمئن نہیں ہے، پریشانیاں ہیں مختلف۔ یہ سب نتیجہ ہے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لینے کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں آخرت کا مضمون ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان والذین کفروا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت یعنی جزائے اعمال پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 4 میں، اور یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سوء العذاب ہے۔ دیکھیں عذاب ایک تو دنیا کا عذاب ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اکثر ہم چونکہ زیادہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے اور آیات قرآنی سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں، اور یہاں پہ رک کے میں آپ کو وہ آیت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ یہ پوری آیت وہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ پھر آیت شروع ہو کہ کیا تم کتاب کے بعض کو مانتے ہو، بعض سے انکار کرتے ہو، پس کیا ہے بدلہ؟ تھوڑی سی توجہ سمجھ کر، پس کیا ہے بدلہ؟ جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کے لیے شرمندگی ہے، رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے نام کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم یعنی جس طریقے سے تم زندگی گزار رہے ہو اور جس لیے تم زندگی گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں یہ مضمون جو ہے، یہ سارا قرآن، یہ ساری آیات یہ ہمارے لیے ہے۔ افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ جب اس کی تفصیل کرتے ہیں تو وہ محدود رہتے ہیں قرآن کے شان نزول تک یا بس واقعات تک۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں کتابوں میں زیادہ اس کی تفصیل یعنی ہمارے لیے تفصیل نہیں ہوگی، بس موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے درخت میں آگ دیکھی، وہاں یہ بات چیت ہوئی، معجزے عطا ہوئے، فرعون کے پاس گئے، یہ بات چیت ہوئی، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، پھر آگے چلتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں یا تو ہم فرعون کے نقش قدم پر ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں۔ یہ میں آسان الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات بتا دوں۔ دیکھیں فرعونیت ایک روش ہے، فرعونیت کی روش یہ ہے کہ بس میں نے اپنی کرنی ہے اور کسی کی نہیں سننی، انا ولا غیری، میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، یہ ایک روش ہے، یہ فرعون کی بھی تھی اور ہماری بھی ہے، انا ولا غیری، میں ہوں اور کوئی نہیں۔ آپ خود دیکھ لیں گھر کی یعنی حساب سے، اگر میں آپ کو کہوں بیوی ہے، اس کا شوہر ہے، بیوی کہتی ہے میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں نا، بیوی ناراض ہو جائے تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، میاں بیوی میں اگر نٹ کھٹ ہو جائے تو شوہر اگر ناراض ہو تو شوہر کہتا ہے میں ابھی نہیں مانوں گا، جب میری مرضی ہوئی میں راضی ہوں گا یا بات کروں گا، اور بیوی کا بھی یہی رویہ ہے عام طور پہ آپ دیکھ لیں۔ اور یہ گھر کی دیکھیں، میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ہم سب تقریباً گھر والے ہیں، یعنی اور جو نہیں بھی ہیں، غیر شادی شدہ لوگ ہیں، آپ لوگ یعنی اگر آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو آپ کچھ کہتے ہیں، آپ انانیت کے زام میں ہیں کہ میں اور میں۔ اب یہ دیکھیں میں ہماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس میں ہم نے اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا ہے، جو کہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ قرآن ہے اور دین اسلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو لعلہ اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا
لعلہ یتذکر او یخشی وقل هل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی. دوسری جگہ یہ مضمون نہایت اہم ہے، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں اور اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ڈیوٹی وغیرہ دے دی ان کو، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب الی فرعون انہ طغی. وہ حد سے بڑھ گیا ہے، حد سے ہم بھی بڑھ گئے. دیکھیں ایک ایک کر کے میں آپ کو فٹ کر رہا ہوں نا، کہ بھئی جو فرعون جس راستے پر چل رہا تھا اس راستے پر ہم بھی ہیں، ہم بھی حد سے بڑھ گئے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حد میں ہیں. حد بندگی ہے انسان کی، ختم بات. حد کیا ہے؟ بندگی. سمعنا و اطعنا، بس. لیکن نہ ہم سنتے ہیں. سمعنا و عصینا، یہ اس وقت کے زمانے کے لوگوں کا تھا، منافقوں کا، یا جو نہیں مانتے تھے نا پرانے مسلمان. سمعنا و عصینا. لیکن آج تو ہم نہ سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ماننے کے لیے تیار ہیں. میں اکثر یہ سوشل میڈیا پہ ہمارا یہ درس وغیرہ ہیں اور جو بھی ہے تو اس پر ہم ایکٹیو ہیں. تو بعض اوقات میں دیکھتا ہوں 1 سال ہو جاتا ہے ایک درس کو اپلوڈ کیے، اس پہ لکھا ہوتا ہے نو ویوز. 1 سال ہو گیا بھیا، ایک درس اپلوڈ ہو گیا ہے اور ہماری یعنی سبسکرپشن بھی ہے چینل کی، جتنی بھی ہے 1000 تو نہیں ہے ابھی، لیکن وہ بھی یعنی ان میں سے جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ لوگ بھی نہیں دیکھتے. حالانکہ جب اپلوڈ ہوتا ہے تو نوٹیفیکیشن جاتا ہے. تو یہ انانیت اور فرعونیت یہ ہم میں بھی ہے. نفس ما کمتر نیست از فرعون را لیکن او راعون بود و ما راعون نیست. شاعر کہتا ہے کہ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہیں. اسباب ہوں گے تو بس ہر شخص اپنی ذات میں فرعون ہے. بیوی چند دن یعنی دب کے گزارتی ہے اور پھر وہ جب شوہر کو دیکھتی ہے کہ یہ تو دب گیا ہے پھر دلیر ہو جاتی ہے اور آئے دن پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، مطلب یہ عام طور پہ یہ ہے. تو یہ فرعونیت، اور میں اصل میں بات کر رہا ہوں آخرت کی. ہم لوگ آخرت کو نہیں مانتے. اعمال کے نتائج پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہ تو دیکھیں، میں تو آپ میں سے ہی ہوں، میں جانتا ہوں آج کا ماحول کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی نہیں گزار رہے. آخرت کی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے. آپ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کی رضا کے کام کریں گے تو پھر آپ کو کامیابی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جزائے اعمال پر ہم یقین نہیں رکھتے. ورنہ آپ دیکھ لیں یہ ساری قوم، ساری امت برائیوں میں مصروف ہے. آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، دیکھ لیں برائیاں کھلے عام بھی ہو رہی ہیں اور آپ چھپ کے بھی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ کون سے کلپ جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہی جو برائی پر مشتمل ہیں. ایسے ایسے ڈرامے بن رہے ہیں پاکستانیوں کے، جو ٹی وی چینل ہیں، چینلوں پہ ٹی وی پھر اس کے کلپ بن جاتے ہیں اور آپ دیکھ لیں. تو یہ ساری ایک یعنی گمراہ قوم کی نشانیاں ہیں. گمراہ، ہم سے راستہ غلط ہو گیا ہے. ہم لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں. کلیئر بات ہے. اللہ کا راستہ صراط مستقیم، اللہ کی حکم کے سامنے سر جھکا دینا، پیغمبر کی اطاعت قبول کر لینا، یہ ہماری منشا نہیں ہے. من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی نافرمانی کرتا رہے. لیفجر امامہ، اپنے آگے بھی زندگی ہم نافرمانی میں گزارنا چاہتے ہیں. پھر تو یہ ہوتا ہے، دیکھیں دل سخت ہو جاتے ہیں، دل پتھر ہو جاتے ہیں، دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے کچھ ہی عرصے میں.
کچھ ہی عرصوں میں جب آپ باطل پر قائم و دائم ہو جاتے ہیں تو آپ کا پھر دل پتھر ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک وہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پھر دل پتھر ہو جاتا ہے. اور ہم تو دیکھیں نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں، اور جب آپ نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں تو یہ بات میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کر رہا ہوں، آپ کا دل سخت بھی ہوتا رہتا ہے، آپ کا دل کالا بھی ہوتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، جب آپ فتنے، آزمائش اور شیطانی وسوسہ، نفسانی خواہشات کو قبول کر کے زندگی گزارتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ جزائے اعمال کے طور پہ دل کالا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے بسبب ان کے اعمال کے جو وہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں جزائے اعمال فوراً شروع ہو جاتا ہے. یہ اس ذام میں نہ رہیں کہ میں 10 سال بعد نیک کام شروع کر لوں گا یا نیکی کی طرف آ جاؤں گا، یا پھر ابھی تو میری جوانی ہے اور کچھ آزادی میں زندگی گزار لیں، کچھ نافرمانی میں. دیکھیں ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ غافل رہ کر ہم کچھ زندگی گزار لیں. یہ رویہ بڑا خطرناک ہے اور بڑے اس کے خطرناک نتائج ہیں، کیونکہ جب آپ نے برائی کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جس نے برائی کی، برائی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. برائی تو ایک نہیں ہے نا. آپ نے اللہ سے رخ پھیر لیا، دنیا کی طرف کر لیا، آپ برائی میں مبتلا ہو گئے. اب ہر کام آپ کا برائی پر ہوگا، چاہے وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ سورہ ماؤن کو دیکھ لیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہم. بہت دفعہ قرآن کا ایک قاری تلاوت کرے گا، قرآن اس پر لعنت بھیجے گا. روزہ آپ کے منہ پہ دے مارا جائے گا، نماز آپ کے منہ پہ دے ماری جائے گی. حدیث کے مفاہیم میں بیان کروں آپ کو. حج قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. دیکھیں میں مختصر بات کر رہا ہوں، اصل جو مسئلہ ہے وہ نیت کا ہے. اگر آپ نے دنیا کی زندگی کے لیے نیت دنیا کی بنا لی اور اللہ سے آپ نے منہ پھیر لیا، کیا مطلب؟ کہ رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کیا، لبیک اللہ کی آواز پر نہ کہا، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک نہ کہا، تو اب آپ کی دل کالا ہونا شروع ہو جائے گا. اس انتظار میں نہ رہے کہ میں کر لوں گا، ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. نو، آپ کا دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ میں آپ سے بڑی ایک یعنی جو صحیح بات ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں کوئی لفاظی سے کام نہیں لیتا اور میں زیادہ یعنی مبالغہ بھی نہیں کرتا کسی بات میں بھی. قرآن اور حدیث میں جو لکھا ہے وہی میں بیان کر رہا ہوں. آپ کا دل کالا ہونا شروع، پھر ایک نوبت ایسی آتی ہے کہ لوگ آپ پھر صحیح بات وہ آپ کو الٹی لگتی ہے. زینا لہم اعمالہم، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا آیت نمبر 4 میں، کہ اگر آپ نے رخ دنیا کی طرف کر لیا، آخرت کو نظر انداز کر دیا، اس پر یقین نہ کیا، تو آپ کو آپ کے اعمال پھر اچھے لگنے لگیں گے. یہ تو آپ دیکھ لیں، یہ تو صاحب نظر لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بالکل بہت زیادہ خطرہ ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے. یہ پل صراط جو ہے یہ دنیا میں ہے، آخرت میں تو اس کا اظہار ہوگا. آپ تو یہاں گر گئے، دنیا کے دوزخ میں آپ نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے، تو وہاں تو آپ کا بیڑا پار نہیں ہوگا. وہاں بھی آپ جب راستے پر چلیں گے پل صراط پر تو وہ آپ گر جائیں گے دوزخ میں.
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا، تو ہر ایک نے گزرنا ہے. اور یہ پل صراط جو ہے اس دنیا میں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا میں آپ نے یہ دنیا کو اگر آپ نے ترجیح دے دی تو آپ دوزخ میں جا پڑے. یہ قرآن کے حساب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جس نے دنیا کا ارادہ کر لیا، یہ کون آج کا مسلمان؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے کیا، جس کو میں دنیا دے دوں گا جس کو چاہوں اور جتنا چاہوں. اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے، کیونکہ یہ طالب دنیا تھا. ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. کون؟ یہ آج کا مسلمان. میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں تو کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں. میں تو آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی نیند خواب آور دوائیاں نہیں دے سکتا کہ آپ سو جائیں، بس سو جاؤ، پیر صاحب شفاعت کریں گے، رسول شفاعت کریں گے، اور بس یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا بھیا. کرنا جو ہے آپ نے خود کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو بچا لو آگ سے. قیامت کے دن اس بنا کہ تم میری بیٹی ہو، آگ سے تمہیں میں نہیں بچا سکتا اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بچایا. یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. کسی زام میں نہ رہیے گا. ہم تو ایمان کو جانتے ہی نہیں ہیں. قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات کو ہم جانے نہیں تو قبول کیسے کریں گے؟ اور اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے تو پھر بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کا مسلمان اس کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں، لیکن پھر بھی گنجائش ہے. میں آپ کو مایوس نہیں کرتا، گنجائش ہے. بعض آ جائیں، آپ جو بھی ہیں بعض آ جائیں. آپ آرمی چیف ہیں، چیف منسٹر ہیں، آپ صدر ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں، بعض آ جائیں. یہ بس دنیا کی حد تک چند دنوں کے لیے آپ کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے دنیا کا، اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ کے بندے ہیں. یا تو آپ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے. یہاں ہم نے دوزخ کا انتخاب کر لیا ہے. دیکھیں جب آپ دنیا کو ترجیح دیتے تھے آخرت پہ تو اللہ کی کتاب کے حساب سے آپ دوزخی ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 2 اور 3 ترجمہ صرف پڑھ لیں. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ او کما قال. کہ کافروں کے لیے تباہی ہے. یہ کون ہے؟ جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے تھے، محبت کرتے ہیں. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ اولئک فی ضلال مبین. تھوڑا اپنے اوپر رحم کریں. اور آپ دیکھیں آپ کو خود جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہوگی اور دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور زبردست کوشش کرنی ہوگی. آج کے سبق کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ میں ہی خدائے غالب و دانا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا، ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے یہ صریح جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم